Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson number 31, Clinical Psychology 401, Client-Centered Therapy. Client-Centered Therapy, which is also known as the Client-Centered Non-Directive या Rogerian Therapy. ये जो थेरेपी थी ये कॉल रॉजर्स ने बनाई थी. इसका पर्पस क्या था सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना ताकि गिल्ट को ख़त्म किया जा सके. इसका मेन पर्पस ये था कि सेल्फ इस्टीम को बढ़ाया जाए और ग्रेटर ओपननेस और टू द एक्सपीरियंस. बैकग्राउंड इसका ये था कि सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉल रॉजर्स. ये कहता था कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट में थेरापी होनी चाहिए. क्लाइंट और थेरापिस्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो जाए. इसने कहा था कि क्लाइंट जो है उसको क्लाइंट कहा जाना चाहिए, पेशेंट नहीं कहना चाहिए. ये फर्स्ट टाइम इसने ये कॉल रॉजर्स ने कॉन्सेप्ट दिया था. फिर उसने ये कहा था कि इसको ये ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट को उसने रिजेक्ट किया था और उसने कहा था कि ये बाय नेचर या जो करप्ट सेल्फिश नहीं होता. इंसान जो होता है वो बाय नेचर करप्ट या सेल्फिश नहीं होता बल्कि उसको बना दिया जाता है. उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ होती हैं, डिमांड्स होती हैं. हर एज के कुछ लेवल्स होते हैं. उन लेवल में अगर वो क्लियर करता जाए और जो लास्ट लेवल होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल होता है. अगर वो उसकी पास्ट में अगर अच्छे वो अपनी हर चीज़ को अचीव करता आया है, अपनी हैप्पी लाइफ गुजारी है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेगा और वो उस लेवल पे आ जाएगा. According to the Carl Rogers, self-actualization can be blocked by an unhealthy self-concept. इसका प्रोसेस क्या था जी? थेरेपिस्ट स्किल और ट्रेनिंग बट रादर देन ओके जी. इसमें 3 इंटररिलेटेड एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ दिस थेरेपिस्ट आर सेंट्रल टू द सक्सेस ऑफ द पर्सन सेंटर्ड थेरेपी. कॉन्ग्रेंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड एंड एम्पैथी. कॉन्ग्रेंस क्या होती है? क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए. थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के लिए जेन्युइन होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी आपका क्लाइंट जैसा भी है, वो जैसे भी बिहेव कर रहा है, आपने जजमेंटल नहीं होना बल्कि उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करना है जैसा वो है या जैसा वो बिहेव कर रहा है. थर्ड है एम्पैथी. एम्पैथी क्या है जी? क्लाइंट की फीलिंग को फील करना. अगर आपका क्लाइंट जो है वो हंस रहा है तो आप उसकी खुशी को फील करें. अगर वो रो रहा है या गमज़दा है तो उसको भी उसी तरह से फील करें. यानी क्लाइंट को ये रियलाइज़ कराना कि जैसा वो फील कर रहा है वैसा ही थेरेपिस्ट भी फील कर रहा है. उसके बाद है एप्लीकेशन. Roger originally developed by the person-centered therapy in the children's clinic while he was working there. However, the person-centered therapy was not intended for the specific age group or subpopulation but has to use treat broad range of the people. किसी मखसूस डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता. मोस्टली शिज़ोफ्रेनिया के साथ यूज़ किया जाता है इसको. इसमें फैमिली थेरेपी और प्ले थेरेपी भी दी जाती है. उसके बाद पॉजिटिव रिज़ल्ट्स. इसके कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट या नॉर्मल रिज़ल्ट्स ये होते हैं कि इम्प्रूव द सेल्फ इस्टीम, यानी इस थेरेपी के बाद सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो जाती है. ट्रस्ट वंस इनर फीलिंग और एक्सपीरियंस. उसके बाद इंक्रीज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्राम द रादर दैन रिपीटिंग मिस्टेक्स, यानी वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और उनको इंक्रीज़ करता है. डिक्रीज़ द डिफेंसिवनेस, गिल्ट एंड इनसिक्योरिटी, and more positive and comfortable relationship with the others, and increase the capacity to experience and express the feeling at the moment that occur. The openness, the new experience and new way of thinking about the life. Person-centered therapy, however, appear to be a slightly less effective than other form of the humanistic therapy, in which the therapists offer more advice to the clients and suggest topics to explore. इसकी कुछ limitations भी हैं. If the therapy has been successful, the client will not move in direction of the self growth and self acceptance. Several factors may affect the success of the person-centered therapy, like if he or she focus on the intent therapy, the person may not work well together with the therapist. The skill of the therapist may another factor. अगर वो therapist जो है वो skillful नहीं है तो he may be not used very well. The therapist who continually fails to demonstrate unconditional positive regard, congruence, or empathy cannot effectively use type of the therapy. The third factor of the client comfort level with the non-directive therapy. Some studies have suggested that certain clients may get bored, frustrated, and annoyed with the Rogerian style of the therapeutic interaction.
اینڈ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیومنسٹک ایگزسٹینشیل موومنٹ. کلائنٹ اپنے ایکسپیرئنس کو یا خود سے ایکسپلور کریں. ہیومن والے یہ فوکس کرتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کو خود سے ایکسپلور کرے. ان کا بھی کام جو تھا وہ ہیومن فوکس تھا, یا ہیومن فریڈم پر ان کا جو زیادہ فوکس تھا وہ ہیومن فریڈم تھا. ہیومنزم والے جو تھے ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے when one speak of the humanism, one thinks of the psychologists such as Albert, Goldstein, James Murray and Rogers. کلائنٹ کو ان کے مطابق کلائنٹ کو ریئلائز کرانا چاہیے کہ وہ مریض نہیں ہے بلکہ اس کی بھی اپنی آئیڈینٹی ہے, ایز اے ہول اینڈ یونیک شخصیت ہے. یہ ہیومنزم والوں کا پرسپیکٹیو تھا. ایگزسٹینشیل تھیراپی کا یہ کہنا ہے, اس تھیراپی والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن کو ایز اے ہول ایمفیسائز کیا جائے, یعنی کلائنٹ کو انکریج کرنا کہ اپنی پوٹینشیل کو ہائی لائٹ کر سکے, اپنے مسائل کو جان سکے, رسپانسبلٹی خود لے, اپنی جو سکسیس کی ذمہ داری ہے وہ خود ایکسیپٹ کرے اور خود اپنے آپ کو چینج کرے. نیکسٹ ہے جی گول آف دا تھیراپی. ان کے گول یہ تھا کہ دا الٹیمیٹ گول آف دا ایگزسٹینشیل تھیراپی سائیکو تھیراپی از ٹو ہیلپ دا انڈیویژول ریچ دا پوائنٹ ایٹ وچ اویئرنیس اینڈ ڈیسیجن میکنگ کین بی ایکسرسائزڈ رسپانسبلی. یعنی انڈیویژول اپنی ڈیسیجن خود لے, اپنے آپ کو خود سمجھے, اپنے فیصلے خود کرے. اور اس کی ٹیکنیک کیا تھی, اس میں ٹیکنیکس پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. صرف تھراپسٹ کلائنٹ کو اس چیز سکھاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے, کیسے اس نے جو ہے اپنے اندر چینج لانا ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ آن ایکسپیرینسنگ آن کلائنٹس ایز یونیک ایسنس, اس میں یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی تھی. اس میں ایسے کوئی اسپیشل ٹیکنیک نہیں یوز کی جاتی تھی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لوگو تھراپی. لوگو تھراپی جو تھی وکٹر فرینکل نے دی تھی, اور اس کے مطابق انڈیویژول کا پرائمری فوکس یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور مقصد حاصل کر کے اس نے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اس نے 2 ٹیکنیک بتائی تھیں. سب سے پہلے جو اس کی ٹیکنیک تھی وہ پیراڈاکسیکل اور دوسری تھی ڈی ریفلیکشن. پیراڈاکسیکل یہ تھی کہ کلائنٹ کو یہ کہا جاتا تھا کہ کانشیسلی ایک انڈیزائربل بیہیویئر میں اس کو انوالو ہونا ہے, اور پھر کلائنٹ کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ کیسے اس نے اس بیہیویئر پر والنٹرلی کنٹرول کرنا ہے. یعنی پہلے اس کو ایک بیہیویئر سکھایا جاتا تھا اور پھر اس کو ایک انڈیزائربل بیہیویئر میں ڈالا جاتا تھا, اور پھر اس کو بتایا جاتا تھا کہ اب اس نے اس بیہیویئر میں جا کے کیسے کنٹرول کرنا ہے. ڈی ریفلیکشن کیا تھا جی؟ ڈی ریفلیکشن یہ تھا کہ کلائنٹ کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ کیسے اس نے پرابلم یا اپنی پرابلمیٹک بیہیویئر کو اور سمٹمس کو اگنور کرنا ہے. کلائنٹ کو کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے کنسٹرکٹیو بنایا جاتا تھا ڈی ریفلیکشن میں. پیراڈاکسیکل میں کلائنٹ کو ایک پہلے طریقہ سکھایا جاتا تھا, اس کے بعد کانشیسلی ایک انڈیزائربل بیہیویئر میں ڈالا جاتا تھا, اور پھر اس کو کہا جاتا تھا کہ اب ان کو ڈیل کرے, اور پھر وہ والنٹرلی ان پہ کنٹرول کرتا تھا. جبکہ ڈی ریفلیکشن میں سمٹمس کو یا پرابلمیٹک بیہیویئر کو اگنور کرنا سکھایا جاتا تھا. اس کے بعد ہے گیسٹالٹ تھیراپی. گیسٹالٹ تھیراپی جو تھی وہ ایمفسائز کرتی تھی پریزنٹ ایکسپیرئنس اینڈ فوکس آن دا امیون ریلیٹ اویئرنیس آف دا ایموشن اینڈ ایکشن. یعنی کہ گیسٹالٹ تھیراپی دا ایمفسس آن پریزنٹ ایکسپیرئنس از آن دا امیڈیٹ اویئرنیس آف دا ایموشن اینڈ ایکشن. یعنی فوری طور پر کس طرح سے اس نے ایکسپیرینس کو لینا ہے اور کیسے اس سے اویئرنیس حاصل کرنی ہے اور کیسے ان کے اندر چینج لانا ہے. Concluding comments. These approaches of the treatment, including the client-centered, existential, humanistic, have made several noteworthy contributions to the field of the psychotherapy. Client internal experience, feeling free will and growth potential have been brought to the forefront. However, this form of the therapy has presents some problems. Sometimes prejudicial language use implies that other approaches are sensitive and harmful. آل دو کہ ان سب کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں, لیکن ان کے جو پازیٹیو افیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.